بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شب بارات کے بارے میں۔ شب بارات کی فضیلت بہت ساری احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے 5 راتوں کو زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک رات ہے وہ 8 ذی الحجہ کی رات ہے، دوسری رات 9 ذی الحجہ کی رات ہے، اور تیسری عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات کی رات ہے۔ یعنی ان 5 راتوں کو جس نے زندہ رکھا، زندہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا رات کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ تو جس نے ان راتوں کو زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ شب بارات کی رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مستحب عمل ہے۔ تو عبادت کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مخصوص طریقے سے عبادت کی جائے، جو بھی آپ جس طریقے سے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ جو آپ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں وہ عبادت کریں۔ اگر نفلی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو نفلی نماز ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور کل مومنین کے لیے مغفرت کی اور استغفار کی دعا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اپنے کپڑے اتارے، پھر جلدی سے کپڑے پہن کر چلے گئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی۔ جا کر میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر مومنین مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت کی اور استغفار کی دعا کر رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو استغفار کر رہے ہیں، کل مومنین مردوں کے لیے، مومنات عورتوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو میں نے دل میں سوچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو اللہ کے کام میں مصروف ہیں اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور میں دنیا کے کام کے اندر مصروف ہوں۔ پھر میں واپس اپنے حجرے میں واپس آ گئی جلدی سے، تو اس جلدی میں آنے اور جانے کی وجہ سے میرے سانس پھول گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف لائے اور میرے سانس پھولنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہوئی کہ جس وقت آپ آئے، کپڑے اتارے، پھر کپڑے پہن کر آپ باہر چلے گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں دیکھنے چلی گئی کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ خدا اور خدا کا رسول تمہارا حق ماریں گے، تمہارا حق کھائیں گے؟ حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر مجھے بتایا کہ آج کی رات شب بارات کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس قدر اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات دیتے ہیں لوگوں کو، اس طرح مغفرت فرماتے ہیں کہ جس طرح بنو کلب کے قبیلہ کی بکریاں، بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو بہت بڑا تھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ بکریاں تھیں، اور میں کہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو مشرک ہے، دوسرا شخص کینہ ور ہے، یعنی کہ جس کے دل میں بغض ہو، تیسرا شخص ناحق قتل کرنے والا ہے، اور چوتھا شخص رشتہ توڑنے والا ہے، اور اپنے ازار کو، شلوار کو ٹہنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، اور جو بندہ شراب قادی ہو، ایسے لوگوں کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہم میں سے اگر کوئی بندہ ان کاموں کے اندر ملوث ہو، یعنی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، خدا نخواستہ کسی شرک کے کام کے اندر مبتلا ہو، یا ناحق قتل کرنے والا ہو، یا رشتہ قطع کرنے والا ہو، تو ہمیں کوئی بھی شراب کا عادی ہو تو ایسے کاموں سے ہمیں فوری توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ نہ جانے یہ زندگی کی جو سانس چل رہی ہے کس وقت انسان کی سانس ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنی ہے، کیونکہ یہ شب بارات کی رات
رحمت کی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور یہ رات دوزخ سے بری ہونے کی رات ہے۔ تو اس رات کو ہم نے اپنے لیے بھی استغفار کرنا ہے، مومنین کے لیے بھی استغفار کرنا ہے، اپنے لیے بھی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور کل مومنین کے لیے بھی استغفار کرنا ہے۔ اور ہمیں استغفار ایسا کرنا ہے کہ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے کہ ہمارا استغفار بھی اس طرح کا ہے کہ ہمارا استغفار بھی محتاج ہے استغفار کا، کہ ہم استغفار تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، تو ہمیں دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، جو گناہوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، گناہوں کو اندر اصرار کرنے والے ہیں۔ اگرچہ دن میں 70 بار گناہ کرتا ہے، جو بندہ استغفار کرتا رہے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اور یہ رات رحمت کی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کے اندر جتنی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آسانی سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اگر نفلی نماز ادا کر سکتے ہیں نفلی نماز ادا کریں۔ اور یہ رات ایسی برکت والی رات ہے کہ عام راتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاجت پوری کروانے والا۔ لیکن شب بارات کی رات کتنی فضیلت ہے کہ یہ رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرمانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہے کوئی بندہ استغفار کرنے والا، ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان بار بار فرماتے رہتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس رات کی فضیلت سے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جتنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اور اس رات کو اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ مسجد میں جائیں، وہاں پر جا کر ٹولیاں بنا کر بیٹھ جائیں، پھر وہاں پر دنیا کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ یاد رکھیں جتنی دیر عبادت کر سکتے ہیں وہ وقت تو جاگیں، اگر عبادت نہیں کر سکتے، زیادہ دیر جاگ نہیں سکتے، تو کم از کم باتوں کے اندر یا فضول کاموں کے اندر، لیانی کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کوشش کریں کہ جتنی بھی دیر جاگیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ عشاء کے اگر نہیں جاگ سکتے تو فوراً جتنی عبادت کر سکتے اس کے بعد سو جائیں، پھر فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رات کی عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ رات کو آپ مسجد میں چلے جائیں، پھر مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کے بجائے آپ ٹولیاں بنا کر بیٹھ جائیں اور دنیا کی باتوں کے اندر مصروف ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج کل یہی ہوتا ہے کہ یہ رات شب بارات کی رات ہے، قیمتی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں لوگ جاگنے کے بجائے بیٹھ جاتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، پھر دنیا کی باتوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، پھر 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس رات کو ضائع کرنے کے بجائے اس رات کو قیمتی جانیں، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے فائدہ اٹھانے کی اور اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔